السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالی ایمان والوں کو مخاطب کر کے یوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ہر ایمان والے پر جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو چاہنے والا ہے، اسے ایک بات کی طرف متوجہ فرمایا، ایک خاص چیز کی طرف متنبہ فرما کر اس کو اس بات سے باخبر کیا اور آگاہ کیا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو اور جو ماتحت افراد ہیں انہیں آگ سے بچاؤ۔ حدیث مبارکہ میں اسی بات کو اس انداز سے پیش کیا گیا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے: کلکم راع، کہ تم نگہبان ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر ایک سے اس کے متعلق پوچھ ہوگی۔ آیت مبارکہ اور حدیث طیبہ میں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جس طریقے سے دنیا میں آدمی آگ سے بچتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ میں آگ اور جل جاؤں، وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بچے اور اس کے ماتحت جو افراد ہیں وہ آگ میں جل کر راکھ ہو جائے۔ فرمایا کہ جس طریقے سے دنیا کے معاملے میں ان کی فکر ہے کہ میں بھی آگ سے بچ جاؤں، میری اولاد بھی آگ سے بچ جائے، فرمایا کہ اسی طریقے سے فکر کرنا ہے کہ انہیں آخرت کی یعنی جہنم کی آگ، گویا کہ یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ ان اعمال کو اختیار کرنا ہے کہ جو جنت میں لے جانے والے اعمال اور اپنے آپ کو جہنم والے اعمال سے بچانے کی فکر ہو، جس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ جنت میں آدمی کے جانے کے لیے ایمان سب سے پہلے ضروری ہے۔ یہ اپنے ایمان کے تعلق سے فکر مند ہو جائے، بیوی بچوں اور ماتحت لوگوں کے ایمان تعلق سے فکر مند ہو جائے کہ کیا ایمان مضبوط یا کی حفاظت کرنے والے ہیں یا نہیں، یہ ایمان کو آخرت تک بچا کر لے جانے والے ہیں کہ نہیں، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے۔ اور فرمایا کہ اگر ایمان نہیں ہے، اعمال اگرچہ بہت
اپنے بچوں اور بیوی کے اور ماتحت لوگوں کی ایمان کی فکر کرنا ہے کہ یہی ایمان اس کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے اور یہی ایمان کی بنیاد پر جنت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اس لیے جس طریقے سے دنیا میں اگر ایک آگ لگی ہو اور اس آگ میں جو ہے اس آگ کے قریب اگر بیوی بچے جا رہے ہیں نادانی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے، تو یہ بندہ کتنا فکر مند ہو جائے گا، کتنا بے چین ہو جائے گا اور کتنا پریشان ہو جائے گا کہ خود بھی اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ تو گویا کہ سامنے آگ لگی ہوئی ہے اور بیوی بچے اس میں جا رہے ہیں نادانی کی وجہ سے، تو یہ جس قدر فکر مند ہوگا، جس قدر پریشان اور بےتاب ہوگا، فرمایا کہ اپنے بیوی بچوں کے ایمان کے تعلق سے اس سے کئی زیادہ چاہیے، اس لیے کہ دنیا کی آگ میں جل بھی گیا لیکن آخرت کی جو آگ ہے وہ اصل ہے کہ یہاں اگر وہ سمجھ بھی گیا تو دنیا کا نقصان ہوا، لیکن وہاں جو نقصان ہونے والا ہے وہ آخرت کا نقصان ہونے والا ہے، اور وہ زندگی جو ہے وہ آخرت کی لامحدود زندگی ہے، وہ بھی اصل ہے۔ جس نے اپنے آپ کو آگ سے بچا لیا وہی اصل کامیاب ہے، ورنہ جہنم میں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہوگا اگر ایمان نہیں۔ تو فرمایا کہ دنیا کی آگ سے بچانے سے زیادہ اس کو آخرت کی یعنی جہنم کی آگ سے بچایا۔ اس قدر فکر مند ہونا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت اور نصیحت ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کی یعنی ایک نبیوں کی اولاد کی کتنی فکر کر رہا ہے کہ انہوں نے دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے یا نہیں گزاری۔ تو نبی اپنی اولاد کو سمجھا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب آخری وقت آیا تب بھی اپنے اطمینان کے لیے اولاد کو جمع کر کے ان کو وصیت کی جا رہی ہے، ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہوا، اپنی اولاد کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے فکر ہے، مجھے اس بات کی فکر ہے اور میں اپنے آپ کو اس بات کا اطمینان دلانا چاہتا ہوں تم کس کی بندگی اختیار کرو، کس کو اپنا معبود مانو گے۔ تو چونکہ نبی کی تربیت یافتہ اولاد تھی، پلے بڑے تھے، تو فوراً کہہ دیا کہ ہم آپ کے معبود اور اپنے آبا و اجداد کے جو انبیاء کرام علیہ السلام تھے ایک ہی معبود تھا، وہ اللہ تھا، ہم اسی کی بندگی اختیار کریں گے اور ہم اسی کے لیے مطیع اور فرما بردار ہوں۔ تو اس مختصر سے واقعہ کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اور امت مسلمہ کو یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ جب ایک نبی اتنی تربیت کرنے کے باوجود اخیر وقت پر ان کی یہ فکر کر رہا ہے اور یہ اطمینان حاصل کر رہا ہے کہ یہ کہیں ایمان سے ہٹ تو نہیں جائیں گے، بے دینی کی طرف تو نہیں چلے جائیں گے اور ایمان سے محروم ہو کر ابتداء کا شکار تو نہیں ہو جائیں گے، اس آخری وقت میں وہ جو فکر تھی وہی فکر اللہ تعالیٰ انسانیت کو اور امت مسلمہ کو دلانا چاہتے ہیں کہ جب نبی اپنی اولاد کی یہ فکر کر رہا ہے تو ہر آدمی کو، ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اپنی اولاد
بلکہ آپ کے سامنے بھی ایسے واقعات آئیں گے کہ بعض مسلمان جو اسلامی اہم فرائض کے تعلق سے ان کی زبان پر کفریہ الفاظ ہوتے ہیں، یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ ہماری اولاد ہم نے اگر صحیح تربیت نہیں کی ہے، صحیح تعلیم اور دینی تعلیم ان کو حاصل نہیں کرائی ہے، تو پھر معاملہ یہ ہوا کہ یہ جس کالجز میں گئے ہیں وہاں ان کو جو تعلیم ملی ہے اسی کا اثر یہ ہے کہ اسلام کے تعلق سے شکوہ شکایتیں کر رہے، اسلام کے اہم فرائض کے تعلق سے ان کی زبان پر کفریہ الفاظ آ رہے۔ تو فرمایا کہ مسلمان تو نام عبداللہ اور عبدالرحمان ہے، لیکن ذہن پورا یہودی اور نصرانی والا بن چکا ہے۔ تو پوری دنیا میں ایک آگ ہے بے دینی کی، الحاد کی اور ارتداد کا لوگ شکار ہو رہے ہیں۔ آپ کو مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بہت کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں آپ کی اولاد ایمان سے محروم نہ ہو جائے، ارتداد کا شکار نہ ہو جائے، بے دینی کی راہ پر نہ چلی جائے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا قول بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں صاحب امت مسلمہ سے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں اور انسانیت کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں کہ بچے کے عید پر نئے کپڑے لانے سے 1000 زیادہ بہتر، بچے بیمار ہو جائے اس کا بہتر سے بہتر علاج کرنے سے سینکڑوں درجہ زیادہ، اور بچے کو اچھی جاب مل جائے اس فکر سے لاکھ زیادہ بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو سچا پکا مسلمان بنائے، کہ اگر بچے کو عید کے موقع پر نئے کپڑے نہیں ملتے ہیں تو چل جائے گا، بچے کا بہتر علاج نہیں ہوتا ہے تو چل جائے گا، بچے کو اچھی جاب نہیں ملتی ہے تو چل جائے گا، لیکن یہ بات نہیں چل سکے گی کہ تمہارا بچہ بے دینی کے ساتھ زندگی گزارے، ایمان کی محرومی کے ساتھ زندگی گزارے۔ پہلے یعنی نئے کپڑے عید پر پہنانے سے پہلے، اس کا بہتر علاج کرنے سے پہلے، اس کو اچھی جاب حاصل ہو جائے اس فکر سے پہلے اس کو سچا پکا مسلمان بنایا۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب یہ فکریں ہماری ہو رہی ہے، ہر ایک کو فکر ہوتی ہے کہ بچے پر نیا کپڑا پہنے، بچے کا اچھے سے اچھا علاج ہو، بچہ اچھے سے اچھا جاب کرے، یہ فکریں اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ ساری فکریں دنیاوی فکریں ہیں کہ یہ فکریں کتنا بھی آپ نے کیے دنیا ہی میں رہ جائے گا، لیکن آخرت میں یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ فرمایا کہ جتنی فکریں آج انسان اس کے لیے کر رہا ہے کہ اتنی فکریں اس کی آخرت کے بنانے کے لیے ہے، اس کی ایمان کے لیے ہے، اس کی ایمان کی حفاظت اور بقا کے لیے ہے، اس کو ارتداد سے بچانے کے لیے ہے، اس کو بے دینی سے بچانے کے لیے ہے۔ ذرا ہم اندازہ لگائیے اور غور کریے کیا اتنی فکریں ہیں؟ بلکہ آپ اگر اندازہ لگائیں گے تو یہ جو دنیاوی فکریں کر رہے ہیں، جو دنیا تک رہ جانے والی ہے، یہ فکریں تو بہت زیادہ ہے، لیکن ایمان کی فکر میں اگر آپ غور کریں گے تو کوئی فکر نہیں ہے، بے فکری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں ماں باپ۔ تو یہ بہت فکر کی بات ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرما دیا کہ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے جہنم سے اور اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ان کی تربیت کی آپ فکر کریں گے، جب ان کے ایمان کی فکر کریں گے، ورنہ یہ معاملہ ہوگا کہ حدیث میں جیسے فرمایا گیا کہ پوچھ ہوگی کل قیامت کے دن کہ اپنے ایمان کے تعلق سے پوچھ، اپنے اولاد کے تعلق سے پوچھ، اپنی بیوی بچوں کے ایمان کے تعلق سے پوچھ ہوگی، اس وقت بندہ بچ نہیں سکے گا، اس وقت بندہ بچ نہیں سکے گا۔ اس لیے بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ
اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے، اور اس سوال سے بندہ بری نہیں ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن یہی اولاد اور یہی بیوی بچے جن کے خاطر یہ سب کچھ کر رہا تھا، یہ دامن پکڑ لیں گے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے کوئی فکر نہیں کی، ہم بے دینی کی طرف چلے جا رہے تھے لیکن کبھی ہم کو روکا اور ٹوکا نہیں۔ بلکہ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی اولاد اور یہی بیوی بچے جن کے لیے یہ دن رات فکرے کر رہا ہے، کل قیامت کے دن دامن پکڑ لیں گے اور کہیں گے اللہ یہ وہی بڑے تھے ہمارے، جن کی سن کر ہم چلتے تھے، جن کی مان کر ہم چلتے تھے، انہوں نے کبھی بھی ہمارے ایمان کی فکر نہیں کی، کبھی ہماری تربیت نہیں کی کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو، کبھی ہم کو نہیں کہا۔ وہ دامن پکڑ کر کہیں گے اللہ یہی ہے جن کی وجہ سے ہم بے ایمانی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، بے دینی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، ان کو پکڑو اور ان کو سخت سے سخت عذاب دو، اور آپ کے پاس جو بڑی بڑی لعنت ہو وہی لعنت ان پر برساؤ اور ان کو جہنم میں دوہرا عذاب دو۔ یہی اولاد جس کے تعلق سے ہم دن پر فکرے کرتے ہیں، دن ہو گیا وہی فکر، رات ہو گئی وہی فکر، بچے کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے کیا ان کا مستقبل ہوگا، ساری فکریں تو اس میں لگ رہی ہے، لیکن اگر یہی فکر نہیں کیے ایمان کی تو معاملہ الٹا ہو جائے گا اور جہنم میں یہی بچے پکڑ کر جہنم میں داخل کرا دیں گے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بہت اہم فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ بچہ اگر فاقہ کشی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، یعنی فقر و فاقے میں زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کا جیب خالی ہے، اور حالت یہ ہے کہ نہ اس کو دنیا کی عزت ملی ہے نہ دنیا کی دولت ملی ہے، بالکل کنگان زندگی گزار رہا ہے، فرمایا کہ یہ تو گوارا ہو، یہ تو گوارا ہو اور شکر کے ساتھ گوارا ہو، لیکن یہ بات گوارا نہ ہو کہ وہ بے دینی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، بے ایمانی کے ساتھ زندگی، بلکہ فرمایا کہ اگر یہ شخص خواب میں دیکھ لے کہ اس کا بچہ بڑا عہدے دار ہے، بڑا سرمایہ دار ہے، کہ دنیا میں عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے اور عیش و آرام کے ساتھ چل پھر رہا ہے، لیکن اگر خواب میں یہ دیکھ لے کہ دنیا کی سب دولت تو اس کو ملی ہے، سب عیش و آرام تو ملا ہے، لیکن وہ بے دینی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، تو فرمایا کہ خواب ہی میں اس کی چیخ نکل جانی چاہیے، اس کی چیخ نکل جانی چاہیے کہ دنیا کا سب کچھ تو ملا ہے، لیکن اگر ایمان نہیں ملا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملا، خواب میں اس کی چیخ نکل جانی چاہیے۔ میرے عزیزوں، احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ بندہ اگر کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے، کسی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کو توڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو جس کو راضی کرنے کے لیے، جس کو خوش کرنے کے لیے اس نے اللہ کو ناراض کیا تھا، وہی مخلوق ایک وقت یہ آتا ہے کہ اسی کے خلاف مسلط ہو جاتی ہے۔ اور آج ہم اس حدیث کا اثر دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو پڑھایا تھا، بڑی ڈگریاں دی تھی، لیکن آج موقع یہ آیا کہ وہی اولاد ہم پر مسلط ہو چکی کہ ماں باپ کا خیال رکھنا تو بہت دور، ماں باپ پر مسلط ہو چکی ہے، گھروں سے ان کو بھگا دیتی ہے۔ اور سارے ایسے تھے کہ جو مالدار تھے اپنے وقت کے، لیکن اولاد نے سب کچھ چھین لیا اور ماں باپ کو بے گھر کر دیا۔ باقاعدہ آج تو اولڈ ایج ہوم بنے ہوئے ہیں، اور بعد موقع ایسا آیا کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ کا باپ انتقال کر گیا، تو میرے پاس وقت نہیں ہے، تم ہی دفنا دو، میں بل پے کر دوں گا۔ تو بات یہاں تک پہنچے، وہ باپ دن رات محنت کر کے اس کو پڑھایا ہے، اس کا انتظام کیا ہے، وہی اولاد مخالف ہو گئی۔ یہ نتیجہ اس بات کا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو اور بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے اللہ اور اپنے مولا کو ناراض کر دیا ہے۔ اللہ نے اسی مخلوق کو ہم پر مسلط کر دیا ہے کہ جو اولاد ماں
ماں باپ اولاد کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرے، بلکہ ماں باپ اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ وہ دین اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارے۔ آپ اندازہ لگائیے، حضرت علی میاں ندوی فرماتے ہیں کہ ایک وقت یہ ہوا کرتا تھا کہ کسی ماں کی گود سے اگر بچہ چھین جاتا تو وہ پریشان ہو جاتی، بلکہ پورے محلے میں کوہرام مچ جاتا کہ بچہ چھین گیا ہے، یہاں تک کہ فتنہ فساد کا ڈر ہوتا تھا کہ ایک ماں سے بچہ چھین گیا ہے۔ آج یہ وقت ہے کہ ایماندار ماؤں کی گود سے، ایماندار ماؤں کی گود سے ان کے بچے چھینے جا رہے ہیں، لیکن ایمان والوں کو کوئی فکر نہیں کہ ماں باپ ایمان والی ماؤں کے گود سے بچے چھینے جا رہے ہیں، بے دینی کی طرف، بے ایمانی کی طرف وہ رخصت ہو رہے ہیں، لیکن ماں باپ کو ذرا بھی فکر نہیں۔ اس لیے بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے اپنے ایمان کی بھی، اپنے اولاد کے ایمان کی۔ بلکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے وہ اقوال مشہور ہے، فرماتے ہیں کہ ان مکاتب اور مدارس کو یوں ہی رہنے دو، اور ان مدارس اور مکاتب میں امت مسلمہ کے غریب بچوں کو پڑھنے دو، اس لیے کہ اگر یہ ملا اور یہ درویش رہیں گے تو کام چلے گا، ورنہ وہ وقت میں نے دیکھ آیا ہوں، اپنے آنکھوں سے وہ سما دیکھ آیا ہوں کہ اندلس جس پر مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت رہی ہے، مسلمانوں کا ڈنکا بجتا تھا، جب وہاں سے مدارس اور مکاتب ختم ہو گئے اور دینی تعلیم و تربیت کی آماج گاہیں ختم ہو گئی، فرمایا کہ حال یہ ہوا کہ کرناٹکا اور مردوا اور امرا کے نشانات کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا، اسلام کی کوئی شناخت بچی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں علامہ اقبال کہ وہ وقت دور نہیں، اگر ہندوستان کے مسلمان اپنی اولاد کے لیے دینی تعلیم و تربیت کے لیے اگر مکاتب قائم نہیں کریں گے، مدارس قائم نہیں کریں گے اور ان کی فکر نہیں کریں گے، فرمایا کہ وہ وقت دور نہیں کہ صرف تاج محل اور مسجد اور لال قلعہ اور جامع مسجد کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، فکر کرنے کی ضرورت ہے اپنے ایمان کی، اپنے اولاد کے ایمان کی۔ بلکہ مولانا منصور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر ان مکاتب اور ان مدارس کو اور ان مساجد کو سرکاری مداخلت سے آزاد رکھا ہے کہ امت مسلمہ خود کفیل ہو کر ان مکاتب اور مدارس کے بوجھ کو اٹھائے، اور یہ سوچ یہ ہے کہ جب تک یہ امت مسلمہ اپنے مکاتب کو مضبوط کرتی رہے گی اور ہر لائن سے کہ اولاد کی تربیت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے ان کو بھیجتی رہے گی اور اس کے خرچ کو برداشت کرتی رہے گی، فرمایا تب تک ہندوستان میں مسلمان عزت کے ساتھ جئیں گے، اور اگر یہ معاملہ اس نے چھوڑ دی تو پھر مسلمان عزت کے ساتھ ہندوستان میں نہیں جی سکتا۔ فرمایا کہ اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے اخراجات کم کر کے ہمیں ان مکاتب کو مضبوط کرنا ہوگا، ان کی معاونت کرنا ہوگی اور اپنے اولاد کو تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے بھیجنا ہوگا، تبھی جو ہے ہماری اولاد اور ہماری نسلیں جو آئندہ ایمان کا سرچشمہ ہوگی اور ایمان کے رہبر بننے والے ہیں، تب وہ ایمان کے رہبر بنیں گے اور ہماری نسلیں کامیاب ہوں گی، ورنہ معاملہ یہ ہے کہ نسلیں بے دینی کی طرف جا رہی ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ میرے عزیزوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر سارے مجمع میں یہ کہہ دیا جائے کہ کتنے بندے وہ ہیں جن کا قرآن صحیح ہے، تو آپ گنتی کے افراد مقرر کریں گے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک احساس نہیں ہوگا تب تک کام آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ تحریک ہے کہ جس کو سرسری نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے، یہ وہ تحریک ہے جس میں تن دھن من کی بازی لگا کر آگے بڑھنا ہوگا، اور وقت تو یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا
लेना होगी कि मैं मकातिब का जिम्मेदार बन के उसको चलाऊंगा, मैं मदारिस का जिम्मेदार बन के उसको चलाऊंगा, मैं अपने इलाके की मसाजिद के जितने अफराद हैं, जितने मुसलमान हैं, सबके कुरान मजीद के सही करने की फिक्र करूंगा, सबके दीन पर कायम रखने की फिक्र करूंगा। ये जिम्मेदारी को ओढ़ना हो तो गिने चुने अफराद मिलेंगे जिनका कुरान सही है। तो अब आप बताइए कितनी फिक्र की जरूरत है कि नबी अलैहिस्सलाम का जो अहम मकसद था कुरान मजीद की तिलावत, वो एक मकसद भी हमसे अदा नहीं हो सका कि हम कुरान मजीद को तजवीद के साथ जैसा उतरा है वैसा पढ़ने की कोशिश करें। तो सब लोग तैयार रहें, सब लोग तैयार रहे कि अपना कुरान हमें दुरुस्त करना है, अपना दीन और अपना ईमान दुरुस्त करना है, और उसी ईमान के साथ अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है कि अल्लाह राजी हो जाए और जन्नत का फैसला फरमाए। तो हर बंदा इसकी फिक्र करे। बल्कि हम लोग ये कोशिशें कर रहे हैं कि अभी मदरसा भी जो है जिसमें हुफ्फाज हाफिज कुरान बनते हैं, आलिम दीन बनते हैं, तो वो मदरसा भी 13 तारीख से शुरू हो रहा है कि अपने बच्चों को उसमें दाखिल फरमाए, और जिनके जो रिश्तेदार हैं दूर अतराफ में उन बच्चों को भी दाखिला दिला सकते हैं। इसी तरीके से इस इलाके के जो बच्चे हैं जो स्कूल भी पढ़ रहे हैं, तो साथ में उनके लिए भी नज़्म किया गया है कि मगरिब से इशा तक उनकी तालीम का नज़्म रहता है, तो उन बच्चों को भी दाखिला करवाए। इसी तरीके से ये हमारी फिक्र है कि इस मस्जिद में जितने अफराद बूढ़े हजरात थे, जवान हजरात थे, उनकी भी फिक्र करना है कि उनका भी कुरान सही हो जाए। बल्कि ये मेरी सोच है कि जिसके पास अगर 10 मिनट होंगे हम उसका 10 मिनट लेके उसका कुरान सही कराएं, कि यहाँ पर वो सुनाएगा, चाहे अपने ऑफिस में रहकर उसको याद कर ले, लेकिन यहाँ आकर उस्ताद के पास वो 10 मिनट अपना कुरान सही कराए। किसी के पास 5 मिनट है, वो 5 मिनट भी हमारे लिए कीमती है, हम वो भी इंतजाम करने का सोच रहे हैं। लेकिन इसमें आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए, आपका शौक होना चाहिए कि हाँ मेरा कुरान सही है। बल्कि एक जगह पर हमने निजाम बनाया, एक मस्जिद में 350 बूढ़े हजरात पढ़ रहे कुरान में। बल्कि जब हमने उन बूढ़े हजरात का किसी की 70 साल 85 साल उम्र थी, उसका कुरान जब खत्म हुआ तो लोग खुश हो गए कि एक निराला अंदाज है कि 75 साल में भी बंदा अपने कुरान को सही कर। ये तो मौत तक करने की चीज है, कोई शर्माने की बात नहीं है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि बड़ों के लिए एक अलग नज़्म हो कि जिसमें कोई शर्म हया की बात ना हो, कि छोटे बच्चे रहते हैं तो बड़ा शर्म महसूस करता है, बल्कि सारे अफराद आए और अपना कुरान सीखें, कि जिसकी जो उम्र है उस उम्र के हिसाब से क्लास बनाई जाए। 20 साल की उम्र के बच्चे को, कोई 70 साल का है तो 70 साल के अफराद एक साथ पढ़े। तो उम्र का लिहाज रखे, ये निजाम बनाने की कोशिश है। आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इस निजाम को यहाँ पर कायम फरमाए। हमारी सोच है, हमारी कोशिश है, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, और जितना आपके दिल के अंदर ये सोच होगी अल्लाह इसको कबूल फरमाएंगे, और ये ता क़यामत इंशाअल्लाह जारी रहेंगे। जो बातें कही गई अल्लाह ताला अमल की